دو چیزیں جو کرتے کرتے آتے ہیں وہ آگے بھی کرتے چلے جاتے ہیں. دو چیزیں جو کرتے کرتے آتے ہیں, ایک ہے انیبلنگ اور ایک ہے پرووکنگ. مطلب یہ بات جو کہ بڑی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ دھینگا مشتی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس بات کو دل میں بٹھانے کے لیے بھی ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ دھینگا مشتی نہ کریں, آپ غصہ نہ دکھائیں پیشنٹ کو اور اس کو دھمکیاں نہ دیں. دھمکیاں تو وہ خود بڑی اچھی دے لیتا ہے, تو آپ اس کو دھمکیاں نہ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے کے لیے. اور کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بات کو اخیر تک آج ہی نہ پہنچائیں, یعنی آج آخری دن نہیں ہے زندگی کا, الحمدللہ آگے زندگی چلے گی, اور اگر آج کوئی کسر رہ جائے تو تھوڑا بہت چھوڑ دیں, زور لگا کے جہاں تک آسانی سے لگا سکتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں, باقی کا کل دیکھ لیں گے. آج آپ نے سارے معاملے کو ہر صورت میں پایا تکمیل تک پہنچ کے دم نہیں لینا. آج آپ نے جتنا ہوتا ہے اتنا کر لیں, اپنی بات کر کے جھگڑے کو آگے بڑھائے بغیر بات کو ختم کر دیں. یہ جو مرضی ہے انسان کی, اس کے لیے پتہ نہیں بہت اہم ہے. میری مرضی, آپ کی مرضی, میرے بچوں کی مرضی, آپ کے بچوں کی مرضی. اس مرضی جو ہے یہ کس ورڈ سے نکلی لگتی ہے؟ مرض سے نکلی لگتی ہے کہ مرضی نہیں ہم چھوڑنا چاہتے. اور جب یہ بچے آپ کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو اچھا یہ طریقہ کار ہے بین الاقوامی, اس پہ آپ چلیں اور اس سے آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے, اور اب آپ اپنی مرضی نہ کریں, اپنی مرضی چھوڑ دیں. اور ہم آپ کے بچوں کو کہتے ہیں یہ اب آپ کے بچے نہیں رہے, یہ ہمارے بچے ہو گئے ہیں. تو اور کئی دفعہ ایسی بات میں کرتا ہوں تو والدین سمجھ بھی جاتے ہیں اس بات کو, وہ اپنے بچے کو لیٹ گو کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم سے کچھ مسائل حل نہیں ہوئے, اگرچہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا, یہ اس نے اسکول سے, کالج سے یا یونیورسٹی سے سیکھا تھا کام, یا برے دوستوں سے سیکھا تھا یہ کام, یا سوشل میڈیا سے سیکھا تھا, یا کسی پارٹی میں سیکھا تھا, کسی مہندی میں سیکھا تھا. میں نے نہیں اسے کہا تھا نشہ کرو. آپ میں سے تو کسی نے نہیں کہا تھا نا اپنے بچوں کو کہ نشہ کرو, جاؤ جا کے نشہ کرو. یہ جو مرضی ہے, جب آپ اپنے بچے پہ مرضی چلا رہے ہوتے ہیں اور معاملات حل نہیں ہو رہے ہوتے تو آنریبلی آپ آ جاتے ہیں ریہیب سینٹر, ریہیبلیٹیشن کے لیے, اور پھر آپ اپنی مرضی کو تھوڑا سا پس پش ڈال دیتے ہیں, بیک برنر پہ رکھتے ہیں, اور جو آپ کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے علاج کے حوالے سے اس پہ عمل کرتے ہیں, لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بیماری میں جو علاج ہے اس کا زیادہ تر حصہ دواؤں سے تعلق نہیں رکھتا, کیپسول گولیوں سے, ٹیکوں سے تعلق نہیں رکھتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو لوگ ہسپتال سے بھاگ کے جا کے میڈیسن خرید کے لا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نمک کا پرہیز کرنا ہے یا میٹھی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے تو اس کو بندہ ایسے ہی ہوا میں اڑا دیتا ہے. اور دواؤں کے بارے میں, میڈیسنز کے بارے میں کافی زیادہ سنجیدگی پائی جاتی ہے. جیسے کبھی کبھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ گھر جا رہے ہیں 100 دن کے بعد, اور آپ نے یہ سٹینڈز جو ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے, اور وہ سٹینڈز ایکچولی والدین کے سٹینڈز ہوتے ہیں, اگرچہ وہ پیشنٹ کے سٹینڈز بھی ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ والدین کے سٹینڈز ہوتے ہیں. لیکن والدین وہ سٹینڈز توڑتے ہیں چوری چوری, یا ان کا دل چاہتا ہے کہ ان سٹینڈز کو توڑ دیں. والدین کہتے ہیں نہیں کوئی گل نہیں, خیر ہے, ہن دوبارہ ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں, سٹینڈز کو توڑ دیتے ہیں. اور
وہ سٹینڈز کو جب توڑتے ہیں تو اس کے اچھے نتائج نہیں نکلتے. آپ کا اندازہ ہے کہ والدین جب چوری چھپے سگریٹ الاؤ کر دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے موسٹلی پیرنٹس چوری چھپے سگریٹ الاؤ کر دیتے ہیں کہ صبح دوپہر شام تم ایک پی لیا کرو, یا والدین چوری چھپے موبائل دے دیتے, کہتے کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب زیادہ ہی سختی کر دینے, کوئی گل نہیں بچہ ہوں ٹھیک ہے 4 مہینے ہو گئے نے 3 مہینے ہو گئے نے, تو وہ یہ اپنی مرضی سے الاؤ کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز ایسی الاؤ کر دیتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. دیکھیں سب سے پہلا پیغام اس سے پیشنٹ کو یہ ملتا ہے کہ والدین نے اپنی مرضی پرانی والی کرنی شروع کر دی ہے, اب والدین کی مرضی ہوگی, اب ولنگ ویز کی یا کاؤنسلرز کی یا ڈاکٹرز کی مرضی نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے خفیہ طور پر ہمارے ساتھ ایک گٹھ جوڑ پھر کر لیا ہے جس میں ڈاکٹرز کو نہیں بتایا, ولنگ ویز کو نہیں بتایا, اور پیشنٹ کی مرضی پر عمل شروع کر دیا, اور والدین نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی, اور جو علاج کرنے والے ہیں ان کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا. تو اس سے پہلا نظریہ پیشنٹ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب ہم ہیں اور والدین ہیں اور پرانے طریقے سے اس مسئلے کو ہم نے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ اب ایک رسمی کارروائی رہ گئی ہے کہ علاج کرنے والوں کو بھی مل رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, علاج کرنے والوں کو بھی مل رہے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں, لیکن اندر ہی اندر چوری چوری جو ہے وہ ایک دوسرا کام پہلے والا شروع ہو گیا. خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.